کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کے تحت اسرائیلی میڈیا عمران خان کے حق میں مسلسل مضامین شائع کر رہا ہے؟ سوال یہی ہے کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کے حق میں لکھے جانے والے ان مضامین کے پیچھے کون سی لابی کار فرما ہے اور انہیں اسرائیل کے ہمدرد کے طور پر کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ زیادہ تر سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ عمران خان کے حق میں اسرائیلی میڈیا میں جو مہم چلائی جا رہی ہے اس کے پیچھے جمائما کے گولڈ سمتھ خاندان کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا میں عمران خان کے حق میں چلائی جانے والی مہم کا انہیں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ روزنامہ جنگ کی ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق دانشوروں، آزاد مبصرین اور پی ٹی آئی مخالف سیاستدانوں کی ایک قابل ذکر تعداد کا خیال ہے کہ اسرائیلی میڈیا میں عمران خان کی حمایت میں جاری مہم کا مقصد مغربی ممالک بالخصوص امریکا اور برطانیہ پر دباؤ ڈالنا ہے۔ ایسے واقعات کا سلسلہ جاری ہے جہاں مغربی ممالک نے عمران خان کی حمایت کا اظہار کیا ہے، جن میں امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستان مخالف قرارداد کی منظوری اور ہاؤس آف لارڈز کے کمیٹی روم میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا اجلاس شامل ہے۔ آزاد مبصرین حیران ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں عمران حکومت کے خاتمے کے بعد موصوف نے امریکہ پر حکومت کی تبدیلی کا الزام لگاتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ان کی حکومت سے ناراض تھا، اس لیے امریکی انتظامیہ نے انہیں فارغ کروا دیا۔ ان الزامات کے باوجود امریکی ایوان نمائندگان نے عمران خان کے لیے حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اس صورتحال پر کئی لوگ حیران ہیں کہ ایسے الزامات کے بعد امریکہ ان کی حمایت کیوں کرے گا۔ اس سوال کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان میں یہودیوں کی ایک بہت مضبوط لابی موجود ہے۔ عمران خان کی حمایت میں مغربی حکومتوں کی کوشش کے علاوہ اب اسرائیلی میڈیا بھی ان کی پشت پناہی میں شامل ہو گیا ہے۔ اس سے قبل ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان نے اپنی سیاسی مہم میں مخالفت کے باوجود اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا اشارہ دیا۔ اب دی یروشلم پوسٹ نے مضمون شائع کیا ہے جس میں عمران خان کو اسرائیل اور پاکستان کے درمیان تعلقات قائم کرنے کا ایک مضبوط حامی قرار دیا گیا ہے۔ یروشلم پوسٹ کے آرٹیکل میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں موجودہ سیاسی قیادت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنانے میں بڑی رکاوٹ ہیں اور تجویز پیش کی ہے کہ کسی بھی پیش رفت کے لیے ان قوتوں کو ہٹانے کی ضرورت ہوگی۔ آرٹیکل میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ عمران خان کا اثر و رسوخ اسرائیل کے حوالے سے رائے عامہ اور فوجی پالیسی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ 2016 میں عمران خان نے لندن کے میئر کے انتخاب میں اپنے سابق سالے زیک گولڈ سمتھ کی حمایت کی تھی۔ زیک لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نژاد مسلم رہنما صادق خان کے خلاف انتخاب لڑ رہا تھا اور ایک نسل پرستانہ مسلم مخالف مہم کی قیادت کر رہا تھا۔ اس کے باوجود عمران خان نے کئی ٹویٹس کے ذریعے لندن والوں پر زور دیا کہ وہ صادق خان کے مقابلے میں زیک گولڈ سمتھ کی حمایت کریں اور انہیں ووٹ دیں۔ حالیہ ہفتوں میں اسرائیلی میڈیا میں شائع خبروں اور مضامین کے باوجود عمران نے کبھی بھی کھلے عام اسرائیل کی حمایت نہیں کی۔ در حقیقت انہوں نے اپنے پورے سیاسی کیریئر میں اپنے عوامی بیانات میں مسلسل اسرائیل کی مخالفت کی ہے۔ 2020 میں جب متحدہ عرب امارات نے ایک معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد سے اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات قائم کیے تو یہ افواہیں تھی کہ سعودی عرب اور پاکستان اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے پیش رفت کر سکتے ہیں۔ یروشلم پوسٹ کا مضمون بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آرٹیکل میں لکھا ہے کہ اگرچہ انہوں نے طویل عرصے سے فلسطینیوں کی حمایت کے حوالے سے ایک پالیسی پوزیشن برقرار رکھی ہے، لیکن حالیہ برسوں کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان نے اسرائیلی پالیسیوں کے خلاف سخت بیانات کے باوجود اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی خواہش کا بھی اشارہ دیا ہے۔ عمران نے اس بات کا اشارہ بھی دیا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کا راستہ خود اختیار کرے۔ یہ بالخصوص اس وقت کی اہم بات تھی جب باقی مسلم دنیا نے اپنے مفادات کے پیش نظر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معقول پر لانا شروع کر دیا تھا۔ آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ اگرچہ انہوں نے طویل عرصے سے فلسطینیوں کی حمایت کے حوالے سے ایک پالیسی پوزیشن برقرار رکھی، لیکن حالیہ برسوں کے دوران عمران خان نے اسرائیلی پالیسیوں کے خلاف سخت بیانات کے باوجود اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی خواہش کا بھی اشارہ دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے اس بات کا اشارہ بھی دیا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کا راستہ خود اختیار کرے۔
یہ بالخصوص اس وقت کی اہم بات تھی جب باقی مسلم دنیا نے اپنے مفادات کے پیش نظر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا شروع کر دیا تھا۔ آرٹیکل میں مزید لکھا گیا کہ عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے ملک کے حالیہ انتخابات میں قومی اسمبلی کی 93 نشستیں حاصل کی۔ ان کا اثر و رسوخ یا پھر ان کے جیسے کسی اور ہم خیال کا ابھر کر سامنے آنا ان مواقعوں کا اثر نو جائزہ لینے کا موقع فراہم کر سکتا ہے کہ پاکستان کس حد تک اسرائیل کے خلاف اپنی سوچ پر نظر ثانی کر سکتا ہے، خصوصاً اس وقت جب پاکستان گہرے معاشی بحران میں پھنسا ہے۔ پی ٹی آئی قیادت اپنی تمام تر امیدیں امریکی صدارتی انتخابات پر لگائے بیٹھی ہے۔ پارٹی قیادت سمجھتی ہے کہ اگر ٹرمپ جیت گئے تو عمران کو مزید مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نہ صرف حکومت پاکستان پر عمران کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالیں گے بلکہ اقتدار میں واپسی میں بھی مدد کریں گے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے دوران میڈیا رپورٹس میں عمران خان کے معاون خصوصی زلفی بخاری پر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ قریبی تعلقات کا الزام لگایا گیا تھا۔ عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے بھی الزام عائد کیا تھا کہ زلفی بخاری نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تاہم زلفی بخاری نے برطانیہ کی ایک عدالت میں ریحام کے خلاف قانونی کارروائی کی اور حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ جیت لیا۔ یروشلم پوسٹ کے حالیہ مضمون کے جواب میں پی ٹی آئی نے اس آرٹیکل کو بکواس قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان آرٹیکلز کا مقصد عمران خان کو بطور اسرائیل نواز سیاستدان پیش کر کے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ حالانکہ وہ مسلسل اسرائیل مخالف رہے ہیں، تاہم عمران خان کے سیاسی مخالفین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اکثر اس صورتحال سے انکار کرتی رہی ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ ان آرٹیکلز میں کیے جانے والے دعوے درست اور اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں کیا کچھ ہوتا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔